جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہاں پہ ہمارے بہت سارے اینکر دوست ہیں، ویری آنریبل اینڈ ویری کمپیٹنٹ پروفیشنل جرنلسٹ، ان کے عمران خان صاحب سے بڑے عرصے بعد ان کی میٹنگ ہوئی۔ میرا خیال عمران خان صاحب نے جو اس طرح ملے ہیں کسی اسے گروپ آف اینکر سے، شاید اس میں ایک سال پہلے ملے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس طرح انہوں نے ان جرنلسٹ کو جو اس کے مین اسٹریم کے آپ ان کے ٹی وی چینلز کے اینکر جو ہیں ان سے ملاقات کی ہوئی ہے، کیونکہ درمیان میں پھر وہ تھوڑے سے وہ افینڈ ہو گئے تھے، کچھ ان جرنلسٹوں کے سوالات پسند نہیں آئے تھے، کچھ ان کو مشورے دیے گئے جی چھوڑیں ان کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں یوٹیوبرز اپنے آگے کھڑے کرتے ہیں، کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو کھڑا کرتے ہیں، انفلوئنسر ہیں ان کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ جو پرائم ٹائم کے جو اینکرز ہیں ان کا نہ اتنا انفلوئنس رہ گیا، نہ ان کی اتنی باتیں رہ گئی، بلکہ خود بھی آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کئی دو تقریروں میں کہا کہ چھوڑیں جب تو لوگ ان کو دیکھتے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور اس میں کوئی سچی جھوٹی خبریں چلاتے رہتے ہیں، یہ خان صاحب خود کہتے رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ مین اسٹریم کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے جناب کہ ان کی کوئی امپورٹنس نہیں رہے گی، ان کا کوئی کلاؤڈ نہیں رہے گا، ان کو سنتے ہی کوئی نہیں، چھوڑیں ان کو جو یوٹیوبرز ہیں جن سے میں ملاقاتیں کرتا ہوں، انفلوئنسر کو نئے لڑکے ہیں، لیکن ان کو موقع بھی ملنا چاہیے، سب کو موقع ملنا چاہیے، سب سے بات ہونی چاہیے، لیکن ٹارگٹ انہوں نے مین اسٹریم میڈیا کو کیا تھا تاکہ وہ جو نئے اس میں آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں یا اس کے سمپتھائزر ہیں حکومت کے ساتھ یا آ کے حکومت کا پوائنٹ آف ویو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، ان کو امپورٹنس دی جائے۔ لہٰذا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو انہوں نے بھی انہیں کو وہ کیا، ان کو اٹھایا۔ تو لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ جو ہی کرائسس ہوا ہے تو خان صاحب نے ان کو بلا لیا ہے مین اسٹریم کے یہ جرنلسٹ جو ہیں ٹی وی اینکرز، جیسے میں نے کہا، کیونکہ خان صاحب کو پھر محسوس ہوا کہ نہیں آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو پھر بھی جو مین اسٹریم میڈیا اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈیلاگ کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے، بیک گراؤنڈ آپ کو بریفنگ دینی پڑتی ہیں، سو ان کی اپنی امپورٹنس ہے۔ لہٰذا آج انہوں نے ایک پورا جو گروپ جو تھا اس کا جرنلسٹ کا، انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑی امپورٹنٹ انہوں نے وہاں ڈسکشنز کیے، بہت انہوں نے اہم کچھ انہوں نے دل کے اپنے جو راز کہہ لیں یا دل کے وہ جو کہنا چاہتے تھے وہ کہتے ہیں اوپن ہز ہارٹ، تو وہ انہوں نے ان کے ساتھ رکھا اور بڑی وہاں پہ یہ امپورٹنٹ کوشچننگ ہوئی ہے۔ خان صاحب سے بڑے اچھے خاصے اگین جو سوالات تھے اس میں موجودہ سچویشن میں وہ کیے گئے ہیں، اس کے انہوں نے جوابات دیے ہیں، بڑے کینڈیڈ دیے ہیں، اگرچہ ان کو کہا گیا ہے وہ جو اینکرز ہے کہ آف دا ریکارڈ بریفنگ ہے، اور اس کے بعد لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ یہ چینلز پہ ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے اس کے بعد وہ بیپرز بھی دیے ہیں اور اپنی انہوں نے اسیسمنٹ کہہ کر یا اپنی انہوں نے آبزرویشنز کہہ کے انہوں نے وہاں پہ انہوں نے اپنے چینلز پہ دیے ہیں۔ تو میری کچھ ان سے بات ہوئی ہے جو وہاں پہ ہمارے دوست کچھ یہ موجود تھے کہ اس میں کیا گفتگو ہے، کیونکہ بات وہ ان کے لیے آف دا ریکارڈ تو ہو سکتی ہے، لیکن جو لوگ نہیں شریک تھے تو وہ تو خبر نکال سکتے ہیں۔ خبر نکالنا تو کسی بھی رپورٹر کا آپ کا جاننا رائٹ ہے، میرا خبر کو کہیں سے نکالنے کی کوشش کرنا میرا ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ کے طور پر ہے، کیونکہ اس وقت ایک بڑی اہم سچویشن بنی ہے، پاکستان ایک دفعہ پھر اس پہ کریٹیکل مومنٹ پہ کھڑا ہے، اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ ہم کسی نہ کسی کریٹیکل مومنٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لہٰذا اس وقت یہ پوچھ گچھ کرنا یا پتہ کرنا کہ جناب کہ وہاں پہ کیا ڈسکشنز ہوئی ہیں، کیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کے ساتھ یہ باتیں کی ہیں پورے اس کے گروپ کے ساتھ، کیا سوال و جوابات ہوئے ہیں، کیا انہوں نے اپنی کوئی ان کے ساتھ اپنی حکمت عملی یا اسٹریٹجی یا جو ریومرز یہاں پہ چل رہی تھی بڑی خوفناک قسم کی کہ شاید کوئی 12 اکتوبر ٹائپ کوئی چیز ہو سکتی ہے یا خدا نخواستہ، تو اس پہ بھی ان سے پوچھا گیا۔ جنرل فیض حمید صاحب پہ سوالات ہوئے، آرمی چیف صاحب پہ سوالات ہوئے، نیوٹرلٹی پہ سوالات ہوئے، بلکہ پرویز خٹک صاحب نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ عمران خان صاحب تھوڑے سے آنے لائٹر نوٹ گھبرا بھی گئے، تو انہوں نے کہا چلیں جی میرا خیال ہے میٹنگ کو بس کلوز کرتے ہیں کیونکہ خٹک صاحب تو اسٹریٹ شوٹر ہیں، یہ کوئی ایسی ویسی اور مزید بات نہ بڑھا دے۔ سو وہاں پہ خاصی ڈیٹیل سے یہ باتیں ہوئی ہیں۔ تو پہلے میں بتا دوں کہ کون سے ہمارے دوست جو تھے جن کو وہاں پہ انوائٹ کیا ہوا تھا، اس میں بھی اگین مہر بخاری صاحبہ تھیں، ارشد شریف صاحب تھے، کاشف عباسی صاحب تھے، غلام حسین صاحب تھے، ماریہ میمن صاحبہ تھیں، پھر شہزاد اقبال صاحب تھے، رانا مبشر تھے، فریا ادریس تھیں، خاور گھمن تھے، محمد مالک تھے اور عمران خان اینکر ہمارے دوست جو ہیں وہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ کوئی رہ گئے ہو تو مجھے نہیں پتا، اگر کسی کا نام رہ گیا تو میں اپالوجیز، لیکن مجھے یہی جو نام ہے جو ان کا پتہ چلا ہے۔ تو میری کچھ وہاں پہ پارٹیسپینٹ جو تھے ان سے بات ہوئی ہے، میں نے کہا ذرا اس پہ پوچھا جائے کہ کیا گفتگو ہوئی ہے وہاں پہ۔ میرا خیال ہے کہ اور میں نے پوچھا بھی صحیح کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی ایک سال بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملے ہیں اس طرح کہ انہوں نے میٹنگ کی ہے جرنلسٹوں کے گروپ کو بلا کے، اگرچہ ان میں سے کچھ نے کہا جی کہ اس سے پہلے انڈیویجولی طور پر عمران خان صاحب جو ہیں ملتے رہے، لیکن اس طرح کی یہ میٹنگ جیسے میں نے کہا یہ پہلی دفعہ انہوں نے ایک سال بعد انہوں نے کی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا امپریشن ہے کہ عمران خان صاحب کو کیوں ملے ہیں، آپ کو کیا وہ مطلب ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے تھے یا آپ لوگوں کے ساتھ کیا ایسی چیزیں شیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ تو بات وہی تھی، مین چیزیں جو مجھے بھی فیل ہوا ہے ان سے گفتگو کر کے، اور ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے یہ آئی ہے تحریک عدم اعتماد سامنے آئی ہے، تو 3-4 چیزیں جو ہیں وہ بڑی یہ سامنے آئی ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے۔ ایک تو آف کورس نو کانفیڈنس یہ موشن سامنے آئی ہے،
بلکہ انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان نے انہوں نے یہ بھی کہا اگر کہیں پہ میں آپ کو ہیپ ہیزرڈ لگوں نا، کوئی ترتیب اگر نہ لگے تو مائنڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ بعض وہ انفارمیشن جیسے آتی جائے گی میرے ذہن میں جو کچھ میرے اسے دوستوں سے پتہ چلی ہے تو میں شیئر کرتا جاؤں گا، سو اس کو ترتیب کے چکر میں نہ پڑیے گا، انفارمیشن کے چکر میں پڑیے گا۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ان کو کہ جناب کہ اس پہ تحریک عدم اعتماد جو ہے کہ پچھلے سال اکتوبر سے ہو رہی تھی، مطلب یہ ہے کہ اس میں DGIS سے لگنا تھا 20 نومبر کی جو کنٹروورسی ہوئی تھی، یا اب یوں کہہ لیں کہ 6 اکتوبر کو انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان نے نئے DGIS کا اعلان کیا تھا، جب یہ جنرل فیض صاحب کو ہٹا کے جنرل ندیم انجم صاحب کو لایا گیا تھا جس پہ عمران خان صاحب نے رجسٹ کیا تھا۔ تو وہی ٹائم فریم تقریباً عمران خان صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ انہی کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ تھا ود دا چینج آف جنرل فیض حمید صاحب، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا وہاں پہ ان پہ جرنلسٹ کو کہ انہوں نے کہ اگین یہ جو تھی تحریک عدم اعتماد تھی تو اکتوبر میں اس کا پلان بنا، اکتوبر سے آنا شروع، یہ وہی ڈیٹس ہیں جیسے میں نے کہا 6 اکتوبر کو انہوں نے چینج کیا اور اس کے بعد کنٹروورسی ہوئی وہ سب کے سامنے ہے۔ تو خان صاحب نے کہا 6 اکتوبر سے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ شروع ہوئی تھی، نو کانفیڈینس کے، مجھے اس وقت سے پتہ تھا۔ خیر میں اس پہ آتا ہوں، تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ 3-4 چیزیں تھیں جس پہ خان صاحب وہ جرنلسٹ کے ساتھ اینکرز کے ساتھ بیٹھ کے وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک تو یہ تھا جیسے میں نو کانفیڈینس کی بات کی، الائز ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کے علاوہ انہیں یہ تھا کہ انٹرنیشنل پاورز جو ہیں شاید وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے۔ سب سے زیادہ یہ تھا کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ جو سب سے زیادہ سپورٹ کرتی تھی، ماضی میں تو کہتے تھے جب DGIS PR پریس کانفرنس کرتے تھے کہ جناب کہ ہم فوج کے ساتھ، فوج جو ہے وہ یہ پرائم منسٹر یا حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اب کی دفعہ جو لاسٹ ٹائم وہ پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کے طور پر کہا جی ہمیں سیاست میں گھسیٹ کے نہ لایا جائے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں اس پہ آ کے ٹریگر ہوئے جس پہ حکومت بھی یا خان صاحب جو ہیں وہ بھی خوش نہیں تھے۔ سو اس پہ آف کورس اس کے بعد یہ ہیٹ تھی یا مومنٹم جو تھا وہ زیادہ بڑھا ہے۔ پلس جو زیادہ ڈینجرس چیز تھی میرا خیال ہے کہ جب سے خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے، اس کا جلسہ کر رہے ہیں اور وہ بہت بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں، اس کے بعد بہت سارے فیئر سے یا اس پہ خوف کہہ لیں یا اس پہ اسپیکولیشن شروع ہوگی کہ عمران خان صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ نواز شریف صاحب کی طرح کوئی 12 اکتوبر کرنا چاہتے ہیں، جلسے میں کوئی اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جناب کہ میں نئے لوگوں کو لا رہا ہوں، نئی ٹیم لا رہا ہوں، کوئی اس میں نئی تعیناتیاں کرنے والے ہیں۔ سو یہ چیزیں جو تھیں اس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی تھوڑی سی وہ الرٹ تھی اور ان کی ہر موو اور ہر چیز کو مانیٹر کیا جا رہا تھا، اب بھی کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سو وہ بھی ان کے ذہن میں تھا کہ اگر یہ چیزیں میڈیا میں آ رہی ہیں، ڈسکشن اب TV پہ آنا شروع ہو گئی تھی تو اس پہ بھی وہ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ سو مین چیز یہ تھی کہ وہ یہ جو امپریشن سامنے آیا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کچھ اس طرح کا سٹیپ لینا چاہتے ہیں، جنرل باجوہ صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں، ان کی جگہ کسی اور آرمی کے کچھ جنرل کو لگانا چاہتے ہیں، جنرل فیض کو لگانا چاہتے ہیں یا کسی اور کو لگانا چاہتے ہیں۔ سو دیر واز اے اسٹرانگ ایک پرسپشن تھی کہ خان صاحب کچھ بڑا کرنے والے ہیں۔ سو یہ امپریشن جو ہے خان صاحب کے لیے بھی شاید ان کو فیل ہوا ہے کہ ٹھیک نہیں جا رہا تھا اور یہ فوج بھی اس سے وہ تھوڑی سی جیسے میں نے کہا الرٹ ہوئی ہے۔ سو یہ میری اپنی ریڈنگ ہے، اگر مجھ سے پوچھیں تو بیسیکلی میں اپنا امپریشن بتا رہا ہوں، آئی میں بھی رانگ، کہ مین انہوں نے اسی کے لیے ان جرنلسٹ دوستوں کو بلایا ہے کہ یہ امپریشن جو ہے نا زائل کیا جائے کہ شاید میں کوئی 27 کے کوئی اس میں جلسے میں کہ وہ کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی آرمی میں چینجز کرنا چاہ رہا ہوں یا کوئی اپنی مرضی کا جنرل لانا چاہ رہا ہوں یا میں لڑائی بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ سو اس کا سب سے پہلے میں باقی ان میں چیزوں میں نہیں جاتا، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی صاحب 1.5-2 گھنٹے میں 2-3 چیزوں میں فوکس کروں گا۔ سو وہ یہ اس پہ یہ انہوں نے کہا، یہ خان صاحب نے انہوں نے کہا اب یہ چیز بالکل ذہن سے نکال دیں، میں جو ہوں کوئی جنرل باجوہ صاحب یا کوئی میں اس میں چینجز کرنا چاہ رہا ہوں یا میں جنرل فیض جو ہیں ان کو میں لانا چاہ رہا ہوں۔ کوشچن ہوئے ان پہ مطلب نام لے کے اس پہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی میں آرمی کو، جو انہوں نے وہاں پہ کیٹیگوریکلی ان کو کہا میں آرمی کو کنٹروورشل نہیں کروں گا، جیسے نواز شریف صاحب نے آرمی کو کنٹروورشل کیا تھا، میں نہیں کروں گا۔ یہ پاکستان کی آرمی ہے، یہ عالم اسلام کی ہماری سب سے بڑی اسٹرانگ فورس ہے، آپ ہمیں ایک مضبوط اور نان کنٹروورشل آرمی چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ ان کو دیگر مسلمان ملکوں کا دیکھیں، وہاں پہ آرمی اگر کمزور نہیں تھی تو ان ملکوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کا یہ کہنا تھا، لہٰذا یہ چیز تو اس پر آپ نکال دیں کہ میں اس طرح کو اعلان کرنے والا ہوں کہ میں وہاں پہ جلسے میں یا بعد میں یا پہلے کوئی میں ڈی نوٹیفائی کرنا چاہتا ہوں یا کوئی آرمی میں چینجز کرنا چاہتا ہوں، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ایک تو انہوں نے اس پر بات کی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا، ان سے پوچھا گیا پھر آرمی جو ہے وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کیوں کر رہی ہے، وہ پیچھے کیوں ہٹی ہے؟ تو اس پہ عمران خان صاحب کا جواب یہ تھا کہ شاید یہ آرمی سمجھتی ہے کہ میری پاپولیرٹی حکومت کی کم ہوئی ہے، تو ایک طرح سے تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کر رہے ہیں کہ ان پہ جو دباؤ آتا ہے یا ان پہ پریشر آتا ہے اسی وجہ سے کہ وہ ان پاپولر حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو شاید وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں۔
اور جنرل باجوہ صاحب شاید اپنے ادارے کے مفاد جو ہیں انٹرسٹ جو ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آرمی کو ایز انسٹیٹیوشن کے طور پر ایک انپاپولر حکومت کو سپورٹ کر کے کوئی وہ نقصان تو نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا جنرل باجوہ صاحب کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشن کی وہ کرنا چاہتے ہیں کہ انٹرسٹ ان کے گارڈ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو بالکل آ کے یہاں پر انہوں نے کرنا چاہیے. تو پھر خیر ان سے پوچھا گیا جناب اس کی بات پہ کہ پھر یہ کنٹروورسی کیسے ہوئی جنرل فیض والی یا ان چیزوں والی جو فیوریٹس والی بات ہوئی. تو انہوں نے کہا جناب کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا یہ تھرو آؤٹ کیریئر میں نے کبھی یا فیوریٹ کو یہ پلے نہیں کیا اپنے. انہوں نے کہا میں نے رشتہ داروں کو, دوستوں کو, میں عزیزوں کو بھی ہمیشہ اگر مجھے ان کو آ کے وہ کرنا پڑا ہے, ان کو سائڈ پہ کرنا پڑا ہے, ان کو آ کے ڈمپ کرنا پڑا ہے, میں تو وہ بھی کرتا رہا ہوں. سو میں فیوریٹس یہ پلے نہیں کرتا. میں جنرل فیض کو صرف اس لیے رکھنا چاہ رہا تھا, وہی بات جو پہلے بھی آ چکی ہے کہ طالبان جو ہیں افغانستان میں آ چکے تھے, وہ سارا سسٹم سمجھتے تھے, ملاقاتیں کرتے رہے تھے. تو میں چاہ رہا تھا کہ دسمبر تک کنٹینیو کریں اور وہ ساری چینجز جو آ رہی ہیں خطے میں آ رہے ہیں اسپیشلی افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد ان کو مینیج کریں اور اچھے طریقے سے ایک ٹرانسفر آف جو پاور ہو رہا ہے تو اسٹیبلٹی کے لیے ان کا ہونا یہ ضروری تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ آرمی ایز انسٹیٹیوشن سمجھ رہی تھی, جنرل باجوہ صاحب سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے اوپر ایک انسٹیٹیوشن کی طرف سے اپنی کمپلشنز ہیں, اپنے ہمارے مسائل ہیں, ایشوز ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو چینجز ہیں نا وہ ہمیں کر لے جائیں. وہ کہتے ہیں سو یہ مسئلہ تھا کہ میرے لیے جنرل فیض جو ہے نا ایز اے اس کے فیوریٹ کے طور پر وہ نہیں تھے. پھر دوسرے فیوریٹ کی بات ہوئی ان کی اس پہ بزدار صاحب پہ, جو مین ریزن بنی ہے ویسے بائی دا وے خان صاحب تو ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ آرمی چاہ رہی تھی, پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے, ایک بڑا ایک پورے ملک کے برابر ہے, پنجاب میں چینج آتی ہے تو پورے ملک میں فیل آتی ہے. اسپیشلی نواز شریف صاحب کی پارٹی وہیں پہ بیسڈ ہے, تو وہاں پہ ایک اچھا ایکٹیو ایک سمجھدار آپ کو وزیر اعلیٰ چاہیے تھا. لیکن آپ نے بزدار صاحب کو لگا کے سارا آپ نے کیے کرائے پانی آپ نے پھیرا ہے, وہاں سے دوبارہ ریوائیو ہو گئی ہے وہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی جو ان کی بزدار صاحب کی انکمپیٹنسی بیڈ گورننس کی وجہ سے ساری چیزیں جو ہیں. تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا جو انہوں نے پہلی دفعہ میرا خیال ہے بات کی, پہلے تو وہ ان کو وہ ایسی بات نہیں کہتے تھے. اب وہ کہتے ہیں نہیں جی کہ بزدار صاحب کو ہم ایز اے سیٹ وارمر کے طور پر لے کے آئے تھے کہ چلے وقتی طور پر اسٹاپ گیٹ ہم ان کے ارینجمنٹ کر لیتے ہیں, کل کو کوئی اور وزیر اعلیٰ لے آئیں گے, یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا. لیکن بعد میں وہ اگین کہنا تھا حالات اس طرح کے ہوتے گئے کہ ہم کو نیا وزیر اعلیٰ نہیں لا سکتے تھے. مطلب ان کا یہ تھا کہ وہاں پاور پلیئر بڑے تھے, جہانگیر ترین صاحب کا اپنا گروپ تھا, اس کے بعد چودھری پرویز علیہ صاحب اپنے تھے, گورنر سرور کا اپنا تھا, دیگر لوگوں کا اپنے تھے. تو ہم نیا بندہ, ہماری بڑی تھن میجارٹی تھی, تو ہم وہاں پر وہ نہیں لا سکتے تھے. نہیں ہمارے لیے یہ سارا کچھ کرنا جو ہے نا وہ اتنا وہاں پر یہ نہیں تھا, یہ ان کا آسان نہیں تھا. سو یہ انہوں نے وہاں پر بات کی. پلس ایک اور ان پہ بات کی گئی اس پہ کہ انہوں نے کہا جناب کہ الیکشنز کی بات, انہوں نے کہا جناب اندر کی ویسے خبر یہ آ رہی ہے سامنے, یہ ساتھ آپ کے مطلب شیئر بھی کرتے جائیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتے ہیں, عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرائسس جو ہے اس کو اینڈ کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ ملک میں نئے الیکشن کرا دیا جائیں اور اس کے مطابق تاکہ جو کرائسس ہے یہ اس وقت پاکستان میں اداروں کا کلیش چل رہا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں چل رہا ہے, روڈز پہ یہ خطرات بڑھ رہے ہیں, پاکستان پہ اکنامک معاشی یا دیگر جو ایشوز ہیں, ڈالر 182 کا ہو گیا اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سو بہتر یہ نئے الیکشن کرا دیا جائے. لیکن عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن اگر میں نے اناؤنس کیے تو یہ کہا جائے گا کہ جناب کہ یہ شاید کسی دباؤ کے نتیجے پہ میں نے یہ کیے ہیں. سو وہ مانگ رہے ہیں 6 مہینے مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ مجھے 6 مہینے بعد ہم الیکشن اناؤنس کر سکتے ہیں. بیسیکلی بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے وزیروں کو بھی کہا تھا کہ یہ جو الیکشن جو ہے نا آپ ذرا تیاری رکھیں, ہمیں کچھ 6 مہینے تک اگر ہمیں 6 مہینے مل جائیں اس کے بعد الیکشن کرا لیں تو یہ ہمیں سوٹ کرے گا. ہمارے جو انیشیٹو لینا چلتا ہے ہیلتھ کارڈ اسپیشلی وہ سمجھتے ہیں ہمارا ویپن ہے, ایک بڑا ٹرمپ کارڈ ہے جو ہم الیکشن میں یوز کر سکتے ہیں. یا پلس وہ سمجھتے ہیں کہ ایک نریٹو بلڈ کر رہے ہیں جو اس کے خلاف یورپ کے خلاف, اس کے امریکہ کے خلاف, انٹرنیشنل پاورز کی جو بات کر رہے ہیں بھٹو صاحب والی جو ایک ان کے ذہن میں ہے کہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے, یا کچھ اور انیشیٹو لے کے پھر ہم الیکشن میں جائیں تو ہم اس میں بہتر اس میں پوزیشن میں رہیں گے. یہی وجہ ہے شاید اب اس کو اگر ملا کر دیکھیں شیخ رشید صاحب نے بھی یہ کہا کہ اس سال یہ جلدی الیکشن ہو سکتے ہیں. سو حکومت کے ذہن میں 6 مہینے کا ہے. اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر آپ اس کو 6 مہینے کے بجائے اگر اس میں مارچ اپریل میں بیٹھ کر کوئی ڈیٹ طے کر لیں تو یہ بہتر ہوگا. لیکن عمران خان صاحب اب اس بات پہ وہ اس پہ نہیں آ رہے, کہتے نہیں کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ہمیں سوٹ اس پہ نہیں کرتی. پلس عمران خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ تھے, جیسے میں نے کہا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت مطلب ہماری پارٹی جو ہے پاپولر نہیں تھی. آف کورس مہنگائی ہوئی ہے, قیمتیں بڑھی ہیں, لوگوں کی زندگیاں مشکل ہوئی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں, ڈالر کی پرائسز, گیس, بجلی, دیگر ایشو سارے آپ کے سامنے, عوام ان سے تنگ تھی اور ان کی پاپولیرٹی نیچے چلی گئی تھی. اب یہ فائدہ ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے جلسے وغیرہ جلوس یہ سارے لوگ میرے خلاف اکٹھے ہوئے, کرپٹ ہیں, چور
چور ہیں, ڈاکو ہیں سارے, اور ایک یہاں پہ حق و باطل کی ایک لڑائی یہاں پہ ایک شروع ہوئی ہے, تو ہماری پاپولیرٹی پارٹی کی بڑھ گئی ہے, جو ہمارے سرپرائز ہیں. ہمارے وزیر جو ہیں پہلے بڑے گھبرائے ہوئے تھے, انہیں لگتا تھا کہ ہمارا گراف جو ہے نا بہت وہ کم ہوا ہے, لیکن اب یہ ریسنٹ ان میں دنوں میں ہم نے دیکھا, پچھلے 1-2 ہفتوں میں جب سے ہم نے آ کے چیلنج کیا, کنفرنٹ کیا, ہماری پاپولیرٹی بڑھی, عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی. عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ جناب کہ ہم جتنے بھی برے ہو سکتے ہیں ان سے زیادہ برے نہیں ہو سکتے. ایک حق و باطل کی لڑائی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ عوام لڑنا چاہتی. بلکہ ایک میرے جن سے بات ہو رہی تھی, کہتے ہیں کہ وہ ان کا یہ بھی مقصد لگ رہا تھا جو انہوں نے ان سے میٹنگ کی ہے کہ آپ بھی حق اور باطل کی لڑائی میں حق کا ساتھ دیں, مطلب ہے عمران خان کا ساتھ دیں, حکومت کا ساتھ دیں. یہ ان کی مطلب ہے وہ کیا کہ سیدھے لفظوں میں تو نہیں کہتے, لیکن اگر بہت سارے سو مینی ورڈز وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہیں, اور حق وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں اگینسٹ وہ دوز لوگ جو ہیں جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں جو میرے خلاف گینگ اپ ہوئے ہیں. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام جو ڈرا کر رہی ہے, کنکلوژن جو ہے وہ ہمارے حق میں جا رہے ہیں. لہٰذا ہمیں کوئی اس وقت کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے, کوئی ان چیزوں کی بات نہیں, بلکہ مزے کی بات ہے. اس وقت کسی نے سوال کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ جو نیوٹرل ہو گئی ہے, مطلب نیوٹرل ہے, اسی پہ کوئی سوال ہوا تو اس پر پرویز خٹک صاحب نے کہا, وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, اس میں میٹنگ میں تھے, انہوں نے کہا کہاں نیوٹرل. تو اس پہ عمران خان صاحب اچانک چوک اور ہنس کے کہا, انہوں نے کہ میرا خیال مجھے ریپ اپ کرنا چاہیے کہ یہ تو پھر یہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں اسٹیٹ شوٹر ہیں, مطلب یہ تھا یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, بات باہر نکلے گی کہ آپ کا وزیر دفاع جو ہے نا وہ یہ بات کر رہی, کہاں وہ اس میں نیوٹرل ہیں. سو بات وہاں پہ آ کے رک گئی. پھر ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ایک سوال کیا بڑا ان کو چبھتا ہوا پرائم منسٹر آف پاکستان کو, تو انہوں نے کہا آپ کہ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں پوزیشن کے ساتھ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو رہی ہے اور ان کو سپورٹ مل رہی ہے, کہ جو پاکستانی فوج کو یا آرمی کو اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ آ کے کرٹیسائز کرے, زیادہ ان کو آ کے ابیوزز کرے, تو آرمی اس کو آ کے NRO دینے پر تیار ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ابھی پرائم منسٹر نے اس پہ کوئی سوال پہ کوئی جواب دینا کا جو بھی وہ دے, تو پھر کوئی 2-4 اور اس پہ کوشچنز ہو گئے. سو میرا خیال ہے جن دوست نے سوال کیا ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب بھی تو یہی کچھ کرتے رہے کہ آرمی پہ سب سے زیادہ انہوں نے تنقید بھی کی. بلکہ اگر میری ریڈنگ ہے پاکستان کی 72-74 سالہ تاریخ میں جتنی سب سے زیادہ تنقید آرمی کے پہ عمران خان صاحب نے کی ہے, آج تک پاکستان میں شاید اس لیول کے کسی نے نہیں کی. نواز شریف صاحب بھی کرتے رہے ہیں, لیکن زیادہ اگر آپ دیکھیں, اور عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں ایز این انسٹیٹیوشن کے طور پر آرمی کا بھلا چاہتا ہوں, لہٰذا میں بہت ساری چیزیں تنقید کرتا رہا ہوں آرمی پہ, ان کے بھلے کے لیے کہتا رہا ہوں کہ آرمی کو پروفیشنل رہنا چاہیے, آرمی کو پولیٹیکل یا دیگر ایشوز میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ جب آرمی تھوڑی سی آ کے وہ ہوئی ہے, ایک اس میں نیوٹرل ہوئی ہے جو انہوں نے کہا ہے, تو اگین تو عمران خان صاحب اس پہ بھی نہ خوش ہو گیا. انہوں نے کہا نیوٹرلٹی تو نہیں ہوتی, انہوں نے کہا وہ تو جانور ہوتے ہیں سارے جو نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں. سو وہ نیوٹرلٹی ان کے خیال میں وہ چیز ہے جو ان کو فیور کرے, ان کے مخالفین کو فیور نہیں کرنا چاہیے. سو اس پہ بڑی ایک بات ہوئی. عالمی جیسے انٹرنیشنل کہا, اس پہ عمران خان صاحب نے وہی کہا جی کہ میرے خلاف کوئی انٹرنیشنل فورسز ہیں یا انٹرنیشنل پاورز ہیں, اس پہ زیادہ انہوں نے کھل کر بات کی. وہ نریٹو آلریڈی آپ ان کو سنتے بھی رہتے ہوں گے اس میں جلد سے جلوس میں, لیکن اب ان کو وہ ان کے جو قریبی کوئی کوارٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ نئے محاذ کھول رہے ہیں کہ جناب کی انٹرنیشنل اس پہ جب آپ اسپیشلی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, آپ انٹرنیشنل اگر کنسپریسی کی دیگر ایشوز کی بات کریں گے, شاید وہ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان جب آپ اس پہ کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ زیادہ سوٹبل وہ چیزیں نہیں ہوگی تو ان کا. لیکن وہی والی بات ہے, وہ بھی اس پہ انہوں نے بات کی, پلس اس پہ اتحادیوں پہ بات ہوئی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ اتحادی واپس آ جائیں گے. عمران خان صاحب واز کوائٹ کانفیڈنٹ کہ اتحادیوں سے بات چیت ہو رہی ہے تو وہ بھی اس پر آ جائیں گے, واپس آ جائیں گے. ہاں ایک اور اس پہ مسئلے پہ ہوئی جب اختلافات پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہوئی کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات ہوئے, تو عمران خان صاحب نے اس بات کو کہا کہ ہو جاتے ہیں, لیکن بیٹھ کے مطلب بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, سرٹن ان کی اپنی اوپینین ہوتی ہے, ہماری اپنی ہوتی ہے, بیٹھ کے ہم ایشوز کو جو ہے ان کو ہم اس پہ سالٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہوتے ہیں. تو پلس ان پہ بات ہوئی کہ آپ نئے چیف کے حوالے سے کہ آپ نئے چیف کو جب موجودہ کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے, تو پرائم منسٹر آف پاکستان کا خان صاحب کا کہنا تھا کہ ابھی اٹس ٹو ارلی کہ مارچ میں بیٹھ کے ہم ان چیزوں پہ ڈیسائیڈ کریں, ڈسکشن کریں. تو انہوں نے کہا بیسٹ منتھ وڈ بھی, جو مجھے اگر صحیح انہوں نے بتایا تو یہ تو اگست ہوگا, کہ اگست میں, کیونکہ نومبر میں آپ نے نیا لگانا ہے, تو اس وقت ہی کوئی کنسلٹیشن پروسیس یا اس وقت جو ہے نا ہم آ کر اس پر بیٹھ کر یہ سوچیں گے کہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سو یہ مین چیزیں ان کی خان صاحب کے ذہن میں یہی تھیں جو میں نے بتائی. ویسے تو بڑی لمبی جیسے میں نے کہا بات ہوئی, میں سارے پوائنٹس میں نہیں جا رہا, جسٹ آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے یا ہمارے لیے اس سچویشن میں ریلیونٹ ہوں گے. سو مین ان کی چیز یہی تھی کہ اس وقت جو انہوں نے آرمی میں اور ہماری حکومت کے درمیان ایک
ایک اس کا مسٹرسٹ کا ایک آیا ہوا ہے، تو انہوں نے میسج بھیجنے کی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب کہ آپ نہ پریشان ہوں، ہم کوئی فوج میں کوئی اس طرح کی چینجز نہیں کرنے والے جو پچھلے کچھ دنوں سے باتیں ہو رہی تھی. اور جیسے میں نے کہا یہ کہا جا رہا تھا کہ کلیش آف انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں، بلکہ کچھ میری بھی انفارمیشن تھی، آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید جانتے ہوں گے کہ وہاں سے اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ میسج بڑا کلیئر تھا کہ اگر اس طرح کی چیز گئی، اگر فیصلہ کیا گیا، ڈی نوٹیفائی کیا گیا چیف کو، تو پھر اس کو رجسٹ کیا جائے گا. شاید وہی 12 اکتوبر والی بات جو ہے کہ شاید اس طرح کی چیزیں بھی ذہن میں تھیں. وہ بڑا انتہائی میرا خیال خطرناک قسم کا ایک سیناریو بلڈ ہو رہا تھا جو پاکستان آرمی کے لیے، پاکستان حکومت کے لیے اور پاکستان عوام کے لیے کسی کے لیے بھی اچھا نہیں تھا. اور ایک اچھا وائز ایک ان کے اپروچ عمران خان صاحب کے جو انہوں نے بیٹھ کے ہر چیزیں انہوں نے کلیئر کی ہیں تاکہ کم از کم اس پوری لڑائی کو ڈیموکریٹک رہنا چاہیے، اس کو پولیٹیکل رہنا چاہیے رادر دین ایک اس میں پرسنل بیٹل میں چلے جائیں کہ ایک آپ وزیر اعظم یہ سمجھے شاید میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور کوئی پاورفل انسٹیٹیوشن یا لوگ جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، لہٰذا میں ایز اے چیف ایگزیکٹو کے طور پر میں کیا آ کے ان کو ریٹیلیٹ کر سکتا ہوں یا میں کیا ان کو آگے ہٹ کر سکتا ہوں. تو وہ میرا خیال ہے کلیش آف انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کسی کے حق میں نہیں جائے گا. اور پرائم منسٹر نے بڑا وائزلی اور بڑا صحیح کہا انہوں نے کہ جناب کہ میں فوج کو اس طریقے کا کنٹروورشل نہیں کروں گا جیسے ان کا کہنا تھا یہ نواز شریف صاحب نے کہا. شاید ان کا اشارہ 12 اکتوبر کی طرف تھا 99 کو جب انہوں نے وہاں پہ DGIS کو آرمی چیف بنا کے جنرل مشرف کو برطرف کیا تھا، یا ان کا میرا خیال ہے کہنا اس کی طرف تھا جو انہوں نے فوج پہ تنقیدیں کرتے رہے ہیں، یہ نواز شریف صاحب نام لے کے جنرل فیض پہ، جنرل باجوہ صاحب پہ، مریم نواز صاحبہ کرتی رہی ہیں، ان کی پارٹی کرتی رہی. سو وہ یہ کہتے تھے یہ میں نہیں کروں گا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ وزیروں کا کوئی وزیر جو ہے وہ ان کے گھبرائے ہوئے ضرور ہیں. عمران خان صاحب کانفیڈنٹ ہیں کہ میں ان کو بیٹ کر لوں گا، لیکن وزیروں کا وہ جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ اتنے مطمئن نہیں ہیں، انہیں لگتا ہے کہ حالات جو ہے نا شاید ہمارے ساتھ اس طرح نہیں جا رہے. بس لاسٹ ورڈ یہ ہے کہ اگین آئی ہوپ کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ وہی چیز ان کا مطلب بھی وہی ہے، کیونکہ ادروائز ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کہ نواز شریف صاحب نے کیا تھا. پالیٹکس میں سب چلتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جب کیا تھا جناب مشرف کے ساتھ ان کا پرابلم ہوا تھا 12 اکتوبر سے پہلے، تو اس وقت انہوں نے جناب مشرف صاحب کو بلا کے بڑی فیملی ڈنر وغیرہ بھی ہوئے تھے، ان کی مطلب فیملی میں بھی بیٹھے تھے سارے. اس وقت ان کو باقاعدہ یہاں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہے نا وہ بھی بنا دیا گیا تھا، آرمی چیف بھی تھے، ان کو دوسری کیب بھی بنا دی گئی تھی. اس کے بعد ان کو بھیجا گیا تھا آپ سری لنکا سے ہو، جس کے بعد جناب مشرف جو ہیں مطلب ریلیکس ہو جائیں کہ ہمارا آپ کو کوئی ڈسمس کرنے کا ہٹانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. جس کے بعد مشرف صاحب نے بھی کہا کہ لیکن اس کے باوجود آرمی الرٹ تھی کہ نہیں کہ مشرف صاحب ساری نواز شریف صاحب کو کام کریں گے تو ہم ریئیکٹ کریں گے. ان کی بک جو ہے نا خاموشی کب تک، ان کی یہ خاموشی کب تک جناب شاہد عزیز کی جو ہے اس میں پورا پلان انہوں نے لکھا تھا کہ ہم نے کیسے تیاری کی ہوئی تھی کہ جناب کہ اگر ہمیں ہمارے چیف کو ہٹایا گیا تو ہم کیسے ریئیکٹ کریں گے، اسی پلان کے تحت ہم چلے تھے. سو یہ بھی بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ سم ٹائم آپ نے اس طرح کی میسیجنگ دینی ہوتی ہے کہ اگلا آپ کے اپوننٹ جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے کہ ہم کچھ نہیں کرنے والے، ایٹ دا لاسٹ مومنٹ کچھ آپ کر گزریں. ایک سرپرائز کی بات ہوتی ہے نا، سرپرائز کے طور پر. لیکن میرا خیال ہے عمران خان صاحب جیسے انہوں نے خود کہا وہ نواز شریف صاحب والا کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. بات وہی ہے کہ اقتدار ابھی کوئی اس میں نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، بینظیر بھٹو صاحبہ 2 دفعہ بن سکتی ہیں. تو عمران خان صاحب کے لیے بھی ابھی کیریئر شروع ہوا ہے، 3.5 سال ہوئے ہیں، مطلب اس کے بعد بھی بہت سارا، اگر نیا الیکشن 6 مہینے بعد ہوں یہ ابھی ہو جائیں دوبارہ چانس ہے، 5 سال بعد بھی چانس ہے. مہاتیر محمد اگر 92 سال کی عمر میں وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو عمران خان صاحب ابھی ماشاء اللہ ہیلدی ہیں، اسٹرانگ ہیں، تو وہ بھی بن سکتے ہیں. سو یہ وائزلی یہی ہوگا کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنل اور کانسٹیٹیوشنل جو آپ کے وہ چیزیں ہیں وہ چلتے رہنے چاہیے. محض اپنی ذاتی دشمنی کے چکر میں سیٹلنگ آف اسکورز میں انسٹیٹیوشن نہ تباہ ہو جائے، پارلیمنٹ تباہ نہ ہو جائے، پولیٹیکل پروسیس نہ ہو، جمہوریت نہ ہو جائے، پھر مطلب کسی کے ہاتھ کچھ نہ ہے. سو سم ٹائم اچھے پولیٹیشین ویٹ کرتے ہیں کہ اوکے فائن کہ گڈ ٹائم آئیں گے. سو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب شاید اسی روٹ کو لیں گے، نواز شریف صاحب والا روٹ نہیں لیں گے کہ اگر کچھ نئے الیکشن بھی ہوتے ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم پاپولیرٹی کی پیک پہ کھڑے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ میسیجنگ آج انہوں نے ڈلیور کی ہیں ان کو آرمی کے، میرا کوئی اس طرح کا پلان نہیں ہے. جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں پولیٹیکلی طور پر لڑوں گا اپنے مخالفین سے، حق و باطل کی لڑائی جو انہوں نے بنا لی ہے. اور پلس ایک نیریٹو وہ سمجھتے ہیں، میرا نیریٹو جو ہے نا وہ ان تمام پولیٹیکل پارٹی سے جن کو وہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، نیب کے لٹ کے کھا کے، ان سے زیادہ اسٹرانگ ہے، زیادہ پاورفل ہے اور میں زیادہ بہتر طریقے سے لڑ سکتا ہوں. میرا خیال ہے یہ راستہ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، جمہوریت کے لیے بھی بہتر ہے، کانسٹیٹیوشن کے لیے بہتر ہے، پاکستان کے لیے بہتر ہے. کسی کو یہ سوٹ نہیں کرے گا کہ اس طرح کی چیزیں ہوں جو 12 اکتوبر کو ہوئی تھی. بہرحال یہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ باقی وہی جو کہہ رہے ہیں وہی کرنا چاہتے ہیں یا وہی نواز شریف صاحب والا روٹ لینا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنے چیف کو تھوڑا سا ریلیکس کریں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو انہوں نے کیا تھا 12 اکتوبر سے پہلے، اور بعد میں آپ اسٹرائک کریں. لیٹ سی
کہ ابھی کچھ زیادہ دن نہیں رہے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہاں لاسٹ ورڈ میں کہہ دوں اس سے، میں نے کسی سے پوچھا میں کہ آپ کی کیا ریڈنگ ہے ان سے ملنے کے بعد. انہوں نے کہا، انہوں نے ٹھیک ہے کہ وہ بڑے اچھے کانفیڈنٹ وہ لگ رہے تھے، سمجھ لیں خوش وزیر، ان کے کچھ ڈسٹرب تھے. لیکن ان کا کامنٹ ہے، میں نے کہا جی کوٹ کروں، تو انہوں نے اس سے کہا جی مہربانی کریں مجھے نہ کوٹ کریں. تو انہوں نے کہا مجھے یوں لگا ہے کہ یہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان موجودہ ٹرم کے ان کی شاید آخری بریفنگ تھی یا انٹریکشن تھا جرنلسٹوں کے ساتھ، اس طرح کا جو انہوں نے کیا ہے شاید، کیونکہ آنے والے دنوں میں اگر چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، الیکشن کی طرف جاتے ہیں یا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی حالات جو ہے نا بدل سکتے ہیں. بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مجھے لگا ہے کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ایز عمران خان کی اس وقت شاید ان کی لاسٹ بریفنگ، لیٹس سی، یہ تو مطلب اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آنے والے دن نیکسٹ ویک جو ہے یہ بڑا میرا ڈیسائسو ہوگا، تو اونٹ جو ہے نا جس کروٹ جو اس نے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ جائے گا.